ونحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میں مشکور ہوں امان عزیزم کا کہ انہوں نے اپنا ایک علاقے کے حوالے سے ایک چینل یوٹیوب پہ چلایا، اور انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے کچھ تجربات، اپنی زندگی کے واقعات اپنا تعارف بتا سکیں، کیونکہ زندگی تو فانی ہے، یہ چیز ریکارڈ پہ رہنی ہے۔ آنے والی نسلوں میں اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے فلاں جگہ کون بندہ تھا، تو یہ ریکارڈ پہ رہے گا۔ تو اس سلسلے میں اپنا تعارف کرا دوں۔ اختر نواز نام ہے جی میرا، والد صاحب حاجی محمد نواز صاحب حیات ہیں ابھی ماشاءاللہ۔ تو بچپن یہیں پہ گزرا ہے، جوانی یہیں پہ گزری ہے علاقہ میں، اور اب جو دن بڑھاپے کی شروع ہوئی ہیں وہ بھی ادھر ہی ہیں، مطلب زیادہ تر گاؤں میں اور اپنے علاقے میں رہے ہیں۔ میں تاریخ پیدائش میری 8 اپریل 1963 ہے۔ اس کے بعد پرائمری اسکول درگنا میں تعلیم حاصل کی ہے۔ ہمارے بڑے شفیق استاد تھے، اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے، ملک بنارس صاحب بچال کلان سے۔ ہماری ابتدائی تربیت انہوں نے کی ہے، ابتدائی تعلیم میں ہمارے مددگار وہ تھے۔ اس کے بعد ہائی اسکول میں چلے گئے بچال کلان میں، تو اتفاق سے بڑے مہربان ٹیچر ہمیں میسر ہوئے، جن میں ہیڈ ماسٹر سکندر صاحب مرحوم، ملک امیر علی صاحب مرحوم، ہیڈ ماسٹر بشیر صاحب مرحوم، پیر نذیر شاہ صاحب بسین والے مرحوم، غزل صاحب ہمارے سائنس ٹیچر تھے، اللہ پاک ان کو بھی جنت نصیب کرے، شاہ رفیع الدین شاہ صاحب بلیال سے ہمارے ٹیچر تھے۔ یہ بات ہے 78-79 میں میٹرک کیا میں نے بچال کلان سے، ہائی اسکول سے۔ اس کے بعد فردر تعلیم کے لیے میں چلا گیا گورنمنٹ کالج بچال کلان میں، اس وقت وہ انٹر کالج تھا، اور ایف اے یہاں سے کیا۔ وہاں پہ بھی ٹیچر ہمارے بڑے اچھے تھے، خالق صاحب تھے، ظفر صاحب تھے، اور غازی شیخ غازی احمد صاحب پرنسپل تھے۔ ان کی رہنمائی ہمارے لیے رہی، مشرِ راہ رہی۔ 81 میں ایف اے کیا اور ڈگری کالج چکوال میں ایڈمیشن لیا، وہاں سے گریجویشن کی۔ میٹرک میں جب میں بچال کالج میں تھا، بچال اسکول ہائی اسکول میں تھا، تو ہمارے کلاس فیلو جو آج زندگی میں بڑے کامیاب ہیں، ہیڈ ماسٹر واجد صاحب ہماری کلاس میں سب سے اچھے اسٹوڈنٹ تھے، بچال سے تعلق ہے ان کا، ملک شوکت صاحب تھے۔ آج کل چیف ہیں وابڈا میں سید فاروق علی شاہ صاحب ہمارے گاؤں کے ہیں، ایک کلاس ہم سے آگے تھے۔ جب ہم انٹر کالج بچال کلان میں گئے تو کافی سارے دوست جو آج مختلف فیلڈ میں ملک میں اور ابارڈ کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تھے۔ اس زمانے میں مجھے بچوں کے لیے جو ینگسٹر ہیں اور آج کل
کام کر رہے ہیں کرکٹ کے حوالے سے، میں یہ بتاتا چلوں کہ جب ہم بچھال کالج میں تھے اس وقت بڑی اچھی کرکٹ ہوتی تھی ہمارے علاقے میں، بڑی اچھی ٹیمیں تھیں، بڑا مقابلہ ہوتا تھا، لوگ بڑے شوق سے دیکھنے آتے تھے۔ یہ 8 بال کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں میرے ساتھ ملک نسیم صاحب، کمانڈر سرور صاحب کے بیٹے، بچھال سے بہت سارے دوست، سیٹ عباس کلب تھا، سپر سٹار تھا، ہم سب نے مل کر پہلی جو ونار کی تاریخ میں پہلا ہم نے ایک تنظیم بنائی کرکٹ کی فلاح کے لیے، اس کو ہم نے ورکا کا نام دیا، ونار ریجن کرکٹ ایسوسیشن، اور اسے ہم نے رجسٹر کرایا ڈسٹرکٹ چکوال میں۔ بہت سارے ٹورنامنٹ ہوئے، اس سے بڑا ٹیلنٹ نکلا، اور اس زمانے میں جو پلیئرز نکلے ونار ریجن کرکٹ ایسوسیشن کے تھرو، انہوں نے بڑا کام کیا، اور ونار میں ابھی تک وہ لوگ سب سے بہترین پلیئر ہیں آج تک۔ مجھے یاد آتا ہے ملک راحیل بچھال کلان سے فاسٹ بالنگ میں ایک مقام تھا، ملک مسعود صاحب تھے سیٹ عباس سے، ان کا تعلق تھا سیٹ عباس کلب سے، بہترین آل راؤنڈر تھے۔ ملک شبیر آج کل تحصیل آفس میں جاب کر رہے ہیں، وہ بڑے اچھے کرکٹر تھے، وکٹ کیپر تھے۔ ملک نسیم کا میں ذکر کر رہا تھا، بڑے اچھے بیٹسمین تھے، سپر سٹار سے تعلق تھا۔ ملک طاہر تھے۔ الغرض کلاکار سے لے کر منارہ تک ہر گاؤں کی ایک بڑی اچھی ٹیم تھی، اور بڑا کام کیا انہوں نے، بڑے پلیئر دیے۔ ترکنا سے طاہر نواز تھے چھوٹے بھائی میرے، ملک ارشد بہترین پلیئر تھے، سلیم بھٹو صاحب تھے، سپنر تھے، آل راؤنڈر تھے، اسی طرح تصدق تھے، فضل تھا، طارق مروب تھے۔ اس میں ایک بڑے اچھے پلیئر مجھے یاد ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے، ملک انوار جامرہ سے، وہ ایک حادثے میں فوت ہو گئے، اور پھر ان کی یاد میں لاہور سے ان کی ٹیم آتی رہی، ہم لاہور جاتے رہے۔ یہ تو وہ تھیں جو تعلیم کے علاوہ سرگرمیاں تھیں جس کی ہم نے ابتدا کی۔ اس کے بعد میں چلا گیا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 81 میں ڈگری کالج چکوال میں، تو وہاں پہ اتفاق سے چند معروف لوگ جو میرے کلاس فیلو تھے، آج بھی ان پہ فخر ہوتا ہے، ان میں چودھری محمد خان صاحب سیکشن جج ہیں، بہن سے ان کا تعلق ہے، ہمارے بینچ فیلو تھے۔ سردار ضمیر صاحب بڑے اچھے وکیل ہیں چکوال میں، میرے کلاس فیلو تھے۔ سب سے بڑا نام جو ہے وکلاء میں حسن رضا پاشا، جن کا اپنا ایک گروپ پاشا گروپ سے، اور دوسرا زیادی گروپ، ابھی بھی بار میں ان کا مقابلہ ہوا، تو حسن رضا پاشا بھی میرا کلاس فیلو ہے، ہم نے بلکہ بینچ فیلو ہیں۔ اسی بعد میں ہائی کورٹ کے جج بنے، اب پھر وکالت کر رہے ہیں، اور ابھی پھر وکالت کر رہے ہیں۔ تو بڑی اچھی یادیں وابستہ تھیں ڈگری کالج چکوال سے۔ وہاں سے فارغ ہو کے پھر نیا زمانہ آیا تھا کمپیوٹر کا، تو فیڈرل کمپیوٹر اکیڈمی چاندنی چوک میں پنڈی میں، وہاں سے کمپیوٹر میں کوبال لینگویج میں کورس کیا، وہ 1 سال کا کورس تھا، تو پنجاب ٹیکنیکل بورڈ سے ڈپلومہ لیا۔ اس کے بعد 84 میں شادی ہوئی، 85 میں جب ڈسٹرکٹ چکوال بنا تو
میں نے بطور پینسل کلر کا اپنے کیریئر کا آغاز کیا ضلع کونسل چکوال سے۔ وہ پہلا دور تھا چکوال میں کسی بھی، جب نیا ضلع بنا تو تمام ادارے نئے بنے، اس میں بڑھتیاں ہوئیں، ہمیں موقع ملا، ہمارا رزق اللہ پاک نے وہاں پہ لکھ دیا۔ تو 30 سال کی سروس کے بعد میں ریٹائر ہوا 2016 فروری میں۔ میں نے ریٹائرمنٹ اپنی مرضی سے لی۔ اس وقت اللہ پاک نے مجھے 16 گریڈ مل چکا تھا، میں سروس کر سکتا تھا، لیکن سیاسی طور پہ کچھ حالات ایسے تھے کہ اس پریشر کو میں نے لوز کرنے کے لیے اس وقت سوچا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ ابھی 2-3 سال میری سروس مزید رہتی تھی اس وقت بھی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ تو میرا کافی عرصے سے، بلکہ اسٹوڈنٹ دور میں، کالج دور میں ہی پالیٹکس سے پالا پڑا، دلچسپی تھی، تو ایز اے ورکر ڈسٹرکٹ چکوال کے تقریباً تمام بڑے ناموں کے ساتھ کام کیا، جن میں بہت محترم نام ملک شہباز خان مرحوم ایم پی اے، جو 3 دفعہ ایم پی رہے ہیں ہمارے علاقے سے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، بہت درد رکھنے والے انسان، اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، سماجی کاموں کے حوالے سے اور کرپشن سے پاک، جو انہوں نے اپنا دور گزارا اور جتنی خدمت کی، تعلیم کے میدان میں ہو یا روڈز ہوں یا ہاسپٹل ہوں، وہ آج بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم نے ان کی شاگردی میں 2 پیس سیکھے۔ پھر علاقہ منار کے حوالے سے اگر بات کروں تو تنویر اسلم صاحب منسٹر بھی رہے ہیں، ماشاءاللہ کافی کام کیا انہوں نے۔ ہمارا ان سے 5 سال کا دور، جب ملک تنویر اسلم صاحب کاف لیگ میں تھے تو ہم ان کے ووٹر بھی تھے، سپورٹر بھی تھے، 5 سال ہم نے ان کے ساتھ بھی کام کیا۔ ان میں بھی بڑا شوق ہے کام کرنے کا، گو ہمارے بعد میں کچھ اختلافات بھی ہوئے اور اس کی پاداش میں ہمیں تکالیف بھی اٹھانی پڑی، لیکن کام اور سماجی و ترقیاتی کاموں کے حوالے سے مخالفت کے باوجود میں ان کی عزت کرتا ہوں کہ انہوں نے کافی کام کیا۔ خاص کر کے ہمارے علاقے میں بڑا کام جو ہے وہ، جس طرح ملک شہباز خان مرحوم نے بچوں کے، جو ہمارے ایف اے تک کلاسیں تھیں، انٹر کالج تھا بچال کلان میں، اس کو ڈگری کلاسز کا اجرا کروایا، ہائر سیکنڈری اسکول بچال بچیوں کا انہوں نے منظور کرایا۔ اسی طرح ملک تنویر اسلم صاحب نے بھی بچیوں کا ڈگری کالج جو ہے نا، بڑا کام جو بچال کلان میں موجود ہے، انہوں نے کیا۔ اس سلسلے میں ملک شہباز خان کے بیٹے ملک اختر شہباز نے چونکہ زمینیں دیں، وہ بچال والوں نے دیں، اور اس کے لیے اس نے محنت کی، تو اللہ پاک ان دونوں کو بھی اجر دیں۔ اس کے علاوہ چکوال کے سیاست میں جتنے لوگ ہیں ان سب کے ساتھ کام کیا ہم نے۔ ایک تو ہمارا ادارہ جو ضلع کونسل تھا وہ سیاسی تھا، اس میں مختلف چیئرمین آئے، میرے سلیم اسکر صاحب مرحوم جنرل مجید صاحب کے بانجے تھے، ڈیڈ آنسٹ تھے، بڑے اچھے انسان تھے۔ چودھری محمد خان کال صاحب ہمارے پہلے چیئرمین بنے تھے، اس سے پہلے ملک حبیب صاحب جیلم ضلع کونسل کے چیئرمین تھے۔ ان سب کے ساتھ مطلب ہے ضلع کی جتنی کریم ہے وہ ضلع کونسل کے ممبر بن کے وہاں پہ جاتی تھی، ان کے ساتھ سب کے ساتھ اٹریکشن رہی۔
اس کے علاوہ جنرل صاحب کے ساتھ کام کیا، میرے طاہر صاحب کے ساتھ کام کیا، فوزیہ بہرام صاحبہ سے آشنائی ہے، تعلق ہے، سردار منصور تمن، ڈاکٹر مقصود تمن ہمارے چیئرمین بھی رہے، ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے، گھر والا تعلق ہے، ملک سلیم اقبال صاحب، سردار ممتاز صاحب، اور ابھی عمر حبیب صاحب ہمارے یاسر صاحب بھائی ہیں، راجہ یاسر سرفراز صاحب سے اچھا تعلق ہے، ذوالفقار عبداللہ صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم بیسیکلی تو منسلک تھے پچھلے 15 سالوں سے سردار غلام عباس گروپ سے، 2008 سے ابھی تک، اس 2018 الیکشن تک۔ تو سردار عباس صاحب کی شخصیت کا تفصیل سے اگر ذکر نہ کیا جائے تو وہ بھی زیادتی ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنے بطور ناظم بہت زبردست کام کیے، یونیورسٹی کا کام کیا، ہاسپٹل کا کام کیا ہے، ڈیمز بنائے ہیں، روڈز کے حوالے سے، بچوں کے وظیفوں کے حساب سے۔ تو ویسے بھی ہمارے ضلع میں بہت بڑی قداور شخصیت ہیں، واحد ایسی شخصیت ہیں جن کا ہر گاؤں میں، ہر ڈوگ پہ اپنا ووٹ بینک ہے۔ تو سب کے ساتھ کام کیا ہے۔ میرا ایکسپیرینس جو اس حوالے سے ہے، یا میں آنے والی نسلوں کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں صبر اور برداشت یہ اپنی شخصیت کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اگر آپ میں برداشت ہے، صلح جوئی ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ یہ آپ کو دے گی، اور آپ مسائل جیسے بھی ہوں اپنے کام وسائل سے آپ اس پہ قابو پا سکتے ہیں اور ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں ایک عرض کر دوں کہ میرے والد صاحب جو ابھی حیات ہیں ماشاءاللہ، وہ آرمی میں ایک حوالدار ریٹائر ہوئے، اور یہ 68 میں ہوئی ہے۔ 68 سے لے کے 2013 تک انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان بنائی، اور 45 سال 45 ایئرس انہوں نے مزدوری کی، اور میں آج بھی فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں۔ میرے پاس کوئی اتنے وسائل نہیں تھے، صرف لوگوں کے لیے سروس میں موجود تھے، تبھی آسانیاں تقسیم کرنے کی کوشش کی، سروس سے باہر آگے آسانیاں تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی عطا سے اللہ پاک نے ایک طبیعت ایسی دی، اور وہ میری کامیابی کا اس میں سیڑھیاں بنتی گئی ہیں یہ چیزیں۔ تو میں تمام جو ینگسٹر ہیں، جو بچے ہیں، جو نئے لوگ کسی بھی فیلڈ میں آ رہے ہیں، تو میں ان کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ عدم برداشت جو ہے اس کو ختم کریں۔ برداشت، صلح جوئی اور صبر، یہ اگر اللہ پاک آپ کو نعمت بخش دے تو آپ کے وسائل نہ بھی ہوں گے تو آپ انشاءاللہ خلوص نیت سے کوئی بھی کام کریں گے تو آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ بعض اوقات لوگ یہ سوچتے ہوں گے یا لوگ کرتے ہیں کہ پالیٹکس میں لوگوں سے جب تعلق ہوتا ہے تو اس سے ظاہر ہے لوگوں کے کام تو آپ کرواتے ہیں، اپنے ذاتی کام کے لیے بھی لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ابلائج ہو جاتے ہیں۔ دو کام پالیٹکس میں، یوٹیوب چینل پہ یہ چلے گا پروگرام، سارے لوگ دیکھیں گے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ کہ میں نے آج تک ذاتی کام کسی
پولیٹیکل لیڈر کو نہیں کہا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نہ کسی سے ذاتی کو مدد مانگی ہے، اور نہ کبھی کوئی پالیٹیشین چکوال میں یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنے عرصے میں اتنے الیکشنوں میں کبھی ہمارے گاؤں میں کسی کیمپ کے یا کسی ٹرانسپورٹ کے یا الیکشن کا کوئی خرچہ کسی نے ہمارے گروپ کو یا ہمارے دوستوں کو دیا ہو، یہ دو باتیں کوئی بھی بندہ نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب ان میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے ہماری لیڈرشپ میں تو ہم دلیری سے ان کو کہتے ہیں، بعض اوقات ان کو اچھی نہیں لگتی، لیکن برملا میں کہہ دیتا ہوں کہ سر یہ زیادتی ہے، یہ غلطی ہے۔ بہت سے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، بہت سے تعلق اس وجہ سے چلے بھی جاتے ہیں، لیکن چونکہ بات حق کی ہے، کرنی ہے تو وہ کرتے ہیں۔ میں اس میں یہ کہہ دوں کہ جتنا سا ہماری شہرت، ہماری عزت اس پالیٹکس میں، سروس میں جو بنی، اس میں کچھ دوستوں کا مہربانی ہے، خاص کر کے ان لوگوں کی جو مشکل حالات میں جب ہم اپوزیشن میں تھے اور وہ لوگ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح میرے ساتھ کھڑے رہے۔ اب ہم جب اقتدار میں آئے تو بعض معلومیاں ہیں۔ سب سے بڑی جو دکھ کی بات مجھے ہوتی ہے کہ جب میں وہ چہرے دیکھتا ہوں جو مشکل وقت میں میرے ساتھ تھے، آج ان کے گھر میں بچے بے روزگار ہیں، ان کی معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اس کے لیے در در پہ جاتا ہوں روزگار کے حوالے سے۔ باقی گلیاں نالیاں یہ میں پہلے بھی کہتا ہوں یہ بنتی رہتی ہیں، ہر دور میں بنی ہیں، پھر بنیں گی۔ پاکستان میں جو سب سے لوور مڈل کلاس لوگ ہیں ان کے لیے جو مسئلہ ہے وہ معاشی ہے۔ تو اگر تعلیم بھی ہے، بچوں کی ڈگریاں لے کے بیٹھے ہیں، اگر ان کے روزگار کے حوالے سے ہم کچھ کر سکیں، یہ ایک ریگریٹ ہے، اور اس پر میں کوشش بھی کر رہا ہوں جو مجھ سے ہو سکتا ہے، اور ان دوستوں سے معذرت بھی کرتا ہوں جن کی حالت مجھے پتہ ہے لیکن ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتا۔ تو یہی داستان تھی، یہی کہانی تھی۔ تو میں ایک دفعہ پھر امان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارے خیالات، میں باتیں تو بہت سی کرنے چاہتا تھا لیکن ابھی ٹائم ہی نہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ انٹرویو میں پالیٹکس کے حوالے سے کون کامیاب رہا، کس کا کیا رویہ رہا، ونار میں کس نے کیا کیا، تو انشاءاللہ کسی آنے والی نشست میں اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے آخر میں میری ریکویسٹ یہی ہے کہ لوگوں کے لیے آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں آسانیاں بانٹیں، اور ان آسانیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو شہرت، عزت اور کم وسائل میں بھی آپ کو طاقتور بنا دے گا۔ تو پالیٹکس کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی تو اس میں میں ایڈمائر ہوں پیر وقار صاحب سے کہ وہ سماجی اور سیاسی اعتبار سے ہمارے علاقے میں کافی خدمات ادا کر رہے ہیں جی، اور شکریہ ادا کرتا ہوں میں ان کا کہ وہ غریب بیواہ اور سب کا خیال رکھ رہے ہیں، سیاست کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اور میرے چھوٹے بھائی ملک اختر کے بعد صبح و شام دن رات اس کام میں لگا ہوئے، اور جو بھی غریب غربا اس کے پاس آتے ہیں اس کے ساتھ وہ بھاگ رہا ہے صبح و شام اسی دوڑ میں۔ اس تگ و دو کو بھی میں سلام کہوں گا۔